اللہ کے دین کی خدمت کے راستے مشکلات آتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات جان بھی جاتی ہے، اور باتیں سننا اور یہ تو کوئی اتنی بڑی چیز ہی نہیں۔ صحابہ سے اللہ تعالیٰ کیوں راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم کیوں ہوا؟ صحابہ جو تھے نا، اپنے گھر بار، کاروبار، اپنے اہل و عیال سب کچھ چھوڑ کر بھی اللہ سے راضی تھے، دین کی خاطر جتنا کچھ بھی چھوڑا وہ اللہ سے راضی تھے۔ مصعب بن عمیر کتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کس طرح ہجرت ہوئی اور پھر غزوہ احد میں شہید بھی ہو گئے۔ صحابہ مال لٹا کے بھی اللہ سے راضی۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوتا تھا مکہ میں، دیکھیے وہ کوئلوں پہ لیٹ کے بھی راضی تھے، کیا انہوں نے کوئی شکایت کی؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان لٹا کے، تکلیفیں اٹھا کے، گھر بار چھوڑ کے، ہجرت کر کے اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہ ان سے راضی ہوتا؟ کیا مطلب ہے اللہ کے راضی ہونے کا؟ اللہ خوش ہو جائے۔ جب خوشی خوشی قربانیاں دیں گے، خوشی خوشی قربانیاں کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ گھبرانا ہے، نہ شکوے کرنے ہیں، نہ ناراض ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ کی رضا جب ملتی ہے، جب ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں، جس حال میں ہمیں وہ رکھے، جو تقدیر میں ہمارے وہ فیصلہ کرے، دین کی خاطر کوئی ہم سے کام لے لے، قربانی کروا لے، جان لے لے، کچھ بھی، راضی راضی دل میں ایک ایسی خوشی اور سکون رہتا ہے۔ پھر کوئی مشکل نہیں لگتی۔ کوئی کانٹا بھی چپ جائے تو انسان کیا کہتا ہے، اللہ کے راستے میں لگا، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو، اپنے منفی خیالات کو، اپنے مال کو، جان کو، اولاد کو، ہر چیز کو۔ چلتے پھرتے کہا کریں اللہ میں راضی، تکلیف میں بھی کہا کریں اللہ میں راضی، کچھ نعمت ملے تو کہا اللہ میں راضی، تو انشاءاللہ اللہ کی رضا ملے گی۔